السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم رب زدنی علما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ہر پہلو میں رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے اپنا کلام اتارا، اس کو انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ اللہ نے ہی ان کو اسی کلام کی تعلیم دی جو انہوں نے تعلیم کتاب کر کے دکھا دیا۔ پھر آپ کو سمجھایا گیا کہ بندوں کے نفوس کو کیسے پاک کرنا ہے اور پھر حکمت و دانائی کیسے سکھانی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہو ان کو کہ تم اسلام لائے ہو، ابھی تمہارے دل کے اندر ایمان پوری طرح رچا بسا نہیں ہے۔ تو ایمان گویا اندر ہوتا ہے اور زبان سے جو اظہار کیا جاتا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری اس عنوان کی بحث جو تھی وہ شہادت، کلمہ شہادت تھی، اور اس کلمہ شہادت کے دو حصے ہوتے ہیں کہ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہوتا ہے۔ ایمان مفصل یہ ہوتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات ہیں، اللہ پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس پہ اتری ہوئی کتابوں پہ ایمان، اس کے مطابق آخرت کا ایمان، اس کے مطابق خدا کی تقدیر پہ ایمان، اور پھر اس کی مجموعی تفصیل جو ہے مجمل اس میں احکام کیا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ بصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو خدا تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے احکام ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو گہرائی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، پھر ان پر من و عن عمل پیرا ہونا، اور پھر اس کے احکام ہیں ان کو قبول کرنا، زبان کے ساتھ اس کا اظہار کرنا، دل اس کی تصدیق کرے گا تو وہ دل کی تصدیق اس کے عمل سے پھوٹ رہی ہوگی۔ اور اس لیے جو منافق کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور جب دیکھا جاتا تھا نمازوں میں بھی پیچھے اور جہاد میں بھی پیچھے، اور جب مال غنیمت کو سمیٹنے کا ٹائم آتا تو سب سے آگے، تو اس لیے یہ تصدیق ان کے عمل کی بتا رہی تھی، دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور دل کے اندر ایمان تھا یہودیوں کے کہ بالکل یہ سچا پیغمبر ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ تورات کے مطابق ہے سب کچھ، لیکن اظہار زبان سے نہیں کرتے تھے کہ وہ قبول کر لیں، اور اس کی صورت میں ان کو اپنی موت نظر آتی تھی۔ کہا کہ ہم زبان سے اقرار نہیں کریں گے، تو دل کی تصدیق کسی کام نہ آئی۔ جب زبان کا اظہار اور دل کی تصدیق ہم آنگ ہو جائیں تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایمان کی قوت اس کے عمل میں، خارج میں، اسلام میں پھوٹ کر آتی ہے۔ اسی بات کو بدر عالم میرٹھی نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں عمدہ طریقے سے بیان کیے ہے کہ اس ایمان اندر ہوتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو باہم قوت دیتے ہیں، جیسے درخت ہے، آدھا درخت زمین کے اندر ہوتا ہے، اس کا تنے سے نیچے اس کی جڑیں اور اس کے تمام وہ سسٹم، اور جو درخت باہر ہوتا ہے اس میں اس کا تنا اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے اور اس کے پھول، یہ سارے، اور وہ توانائی اور ساری روشنی لے کر اندر جڑوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر جڑیں تمام رس اور نمکیات پانی اور زمین سے لے کے ٹہنیوں اور شاخوں اور پھولوں اور پورے درخت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ باہم ریلیشن ہوتا ہے، بائی لیٹرل ریلیشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک بھی رک جائے دوسرا خود بخود رک جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ایمان اسلام کو قوت دیتا ہے،
اور اسلام ایمان کو قوت دیتا ہے، اور جس وقت کہ خوب عبادت کی جاتی ہے تو اس کا اثر دل کے اندر چھپے ہوئے ایمان کو اور قوت اور مضبوطی دے دیتا ہے۔ آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ جیسے موبائل کی بیٹری ہوتی ہے، اس کو جتنا زیادہ چارج کیا جاتا ہے تو وہ فل ہو جاتی ہے۔ ایمان بڑھ جاتا ہے کہ مطلب ہے اس کی ایمان کی قوت میں طاقت آ جاتی ہے، اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو سارے فعالیت بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو اعمال غلط کیے جاتے ہیں وہ ان کی تمام بیٹری کی ایمان کی قوت کو زائل کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی بات کو، اس عنوان کو کچھ اور حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔